الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ عنایت جوگ شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سچائی، محبت اور قربانی کی داستان۔ سندھ کی سرزمین ہمیشہ سے اہل دل اور اولیاء اللہ کی آماجگاہ رہی ہے۔ انہی اولیاء میں سے ایک روشن نام ہے حضرت شاہ عنایت شہید کا، جنہیں شاہ عنایت جوگ شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صرف ایک درویش نہیں بلکہ ایک عظیم مصلح، صوفی اور مظلوموں کے حامی تھے، جنہوں نے اپنے وقت کے ظالم جاگیرداروں کے خلاف انصاف اور مساوات کی ایسی تحریک چلائی جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ ابتدائی زندگی اور روحانی تربیت۔ حضرت شاہ عنایت کا اصل نام عنایت اللہ تھا۔ آپ کا تعلق سندھ کے علاقے جوگ شریف، ضلع ٹھٹھہ سے تھا۔ آپ کا ایک متقی اور علم اور فضل گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مبنی سے قرآن، حدیث، فقہ، تصوف میں دلچسپی رکھنے لگے۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد کئی مشائخ سے روحانی تربیت پائی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی جیسے صوفیاء میں آپ ہمسر تھے۔ آپ کا دل بچپن ہی سے غریبوں کے دکھوں پر پگھل جاتا۔ آپ نے ہمیشہ کہا، اللہ کے نزدیک وہی بندہ عزیز ہے جو خلق خدا کے کام آئے۔ جوگ شریف میں روحانی و سماجی تحریک۔ جب آپ نے جوگ شریف میں خانقاہ قائم کی تو وہ صرف عبادت ذکر کا مرکز نہیں تھی بلکہ مظلوموں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن گئی۔ آپ نے ایک نعرہ دیا جو اس وقت کے جاگیردارانہ نظام کے لیے خطرہ بن گیا، جی کو کھیتی سو کھائے، یعنی جو زمین پر محنت کرے وہ اس کی پیداوار کھائے۔ یہی نعرہ مساوات اور محنت کا طبقے کے حق میں تھا۔ اس وقت جاگیردار زمین کے مالک تھے اور حاریوں کو غلاموں کی طرح رکھتے تھے، مگر حضرت شاہ عنایت نے کہا کہ اسلام میں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ زمین اللہ کی اور جو محنت کرے وہی مستحق ہے۔ زمین کی تقسیم اور جاگیرداروں کی مخالفت۔ آپ نے اپنی زمینیں کسانوں میں برابر تقسیم کر دیں۔ یہ عمل اس وقت کے ظالم جاگیرداروں کے لیے ایک چیلنج ہو گیا۔ غریبوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے، کسان پہلی بار خود کو مالک سمجھنے لگے، مگر دوسری طرف جاگیرداروں کے دلوں میں حسد اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر شاہ عنایت کی تحریک پھیل گئی تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے آپ کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے کہ شاہ عنایت لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے اور سلطنت کے لیے خطرہ ہیں۔ حکومت سازش اور گرفتاری۔ جاگیرداروں نے گورنر نور محمد کلہوڑا کو ایک بھڑکایا کہ شاہ عنایت باغی ہیں۔ گورنر نے ایک بڑی فوج جوگ شریف پر حملے کے لیے روانہ کر دی۔ جوگ شریف کے مخلص مریدوں نے بہادری سے مقابلہ کیا مگر تعداد میں کم ہونے کے باعث شہید ہو گئے۔ آخر کار شاہ عنایت کو گرفتار کر ٹھٹھہ لے جایا گیا۔ آپ پر بغاوت اور سلطنت کے خلاف فتنے کے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ سب پیش کیا گیا تو آپ نے نہایت سکون سے فرمایا، میں نے تو صرف عدل کا پیغام دیا، اگر یہ جرم ہے تو میں خوشی سے یہ سزا قبول کرتا ہوں۔ شہادت کا لمحہ۔ کچھ روایات کے مطابق 1738 میں آپ کو ٹھٹھہ میں شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو قتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، آپ کے چہرے پر سکون اور لبوں پر ذکر الہی جاری تھا۔ آپ نے فرمایا، ہماری جانیں جا سکتی مگر حق کی روشنی کبھی نہیں بجھ سکتی۔ آپ کی شہادت کے بعد جوگ شریف کے لوگ غم میں ڈوب گئے، مگر آپ کا پیغام سندھ کے گاؤں گاؤں تک پھیل گیا۔ شہادت کے بعد اثرات۔ حضرت شاہ عنایت کی تحریک ختم نہ ہوئی بلکہ مضبوط ہو گئی۔ لوگوں نے آپ کے نعرے کو اپنا شعار بنا لیا، جو زمین پر محنت کرے وہی اس کی پیداوار کا حقدار ہے۔ آپ کی خانقاہ جوگ شریف آج بھی عشق الہی، مساوات، محبت اور عدل کی علامت بنی ہوئی ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین وہاں آ کر آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی حق کے لیے قربانی دینے والا دل عطا فرما۔ شاہ عنایت کا پیغام محبت۔ حضرت شاہ عنایت نے ساری زندگی انسانوں میں مساوات، بھائی چارہ اور محبت کا درس دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کو سب سے پیاری عبادت انسان کی خدمت ہے، اور ظالم کے خلاف خاموش رہنا ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے، کسی پر ظلم نہ کرو، محنت کو عزت دو کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے،
دنیا کی دولت فانی ہے مگر انصاف اور حق کی روشنی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ شاعری اور صوفیانہ کلام۔ حضرت شاہ عنایت نہ صرف صوفی اور مسلح تھے بلکہ ایک اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے۔ ان کا کلام سادگی، محبت اور روحانیت سے بھرپور ہے۔ ان کے اشعار میں وحدت الوجود اور محبت الہی کی خوشبو نمایاں ہے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے: عشق ہے دریا جو سب کو ڈبوئے، جو ڈوبا وہی پار۔ یعنی عشق حقیقی وہ دریا ہے جس میں جو ڈوب گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ نتیجہ اور سبق: حضرت شاہ عنایت جوگ شریف کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق اور انصاف کے راستے پر چلنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ دنیاوی طاقتیں حق کو وقتی طور پر دبا سکتی ہیں مگر ہمیشہ کے لیے مٹا نہیں سکتی۔ ایک درویش بھی اگر سچائی پر قائم رہے تو وہ پوری قوم کے دل بدل سکتا ہے۔ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قربانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ عدل و مساوات کا عملی پیغام ہے۔ اختتامیہ: آج جب دنیا ناانصافی، ظلم اور لالچ میں ڈوبی ہوئی ہے تو حضرت شاہ عنایت کی تعلیمات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ محبت، خدمت اور انصاف ایمان کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔